صحابہ کرام جس طرح بیٹھتے تھے اس طرح بیٹھیں گے تو ثواب ہوگا. ستون کے پاس بیٹھے تاکہ آپ کو الیکٹرک پنکھے چلانے میں آسان ہے، بس تاکہ آپ ادھر ادھر نکل سکیں. صحابہ کرام مل جل کے بیٹھتے تھے اور اس طرح بیٹھتے تھے کہ پرندے ان کے سروں پہ بیٹھ جاتے اور پرندے یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پیڑ کے ٹھوٹ ہے. اللہ ہمیں وہ عظمت اور عظمت تعالی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا وشفیع حبیبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. دوستو اور بزرگوں، انسان کی ظاہری پہچان بندے کے اعتبار سے عبادت سے ہے. غور سے سنیے اور میں بھی اپنے دل کو سناؤں. انسان کی ظاہری پہچان بندے کے اعتبار سے اس کی عبادت سے ہے. انسان کی ظاہری پہچان دوسری عبادت یعنی نماز کے علاوہ روزے سے ہے. اگر صاحب استطاعت ہے اور شریعت مطہرہ اس پہ ہر اعتبار سے فرض قرار دیتی ہے تو تیسری بات حج ہے اور یہ اس کی ظاہری پہچان ہے. غرض کے انسان کی پہچان یعنی مسلمان کی پہچان باعتبار اسلام پہ چلنے کے لیے ہے. اور یہ پہچان صرف اور صرف انسان کے لیے ہے. انسان مشاہدہ کرتا ہے یہ نمازی ہے، انسان مشاہدہ کرتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ حج کر کے آیا ہے، انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا بٹوارہ کر رہا ہے اور روزہ ہمارے ساتھ وغیرہ. انسان فیصلہ کرتا ہے کہ یہ نیک کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں، اس کو حسن ظن کہتے ہیں اور بدگمانی سے بچنا کہتے ہیں. بدگمانی سے بچنے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان پر بدگمانی نہ کرو اور حسن ظن رکھو. غرض کے معاشرے میں اس کی ظاہرہ معرفت نصیب ہوئی کہ یہ نیک ہے، لیکن اللہ رب العزت اس معرفت کو قبول نہیں کرتے بلکہ یہ اندر بھی دیکھتے ہیں. علیم بذات الصدور ہے کہ یہ نماز کے ذریعے اندر کتنا بدلا، روزے کے ذریعے دل کتنا ڈرتا ہے، جس کا مقصد اور حاصل تقویٰ ہے. حج کے ذریعے زندگی میں کتنا انقلاب آیا، زکوٰۃ کے ذریعے کون سے اخلاق کے معیار کو اس نے پایا، اللہ یہ دیکھتے. اگر اللہ رب العزت یہ دیکھ لیں کہ واقعی ظاہر اور باطن کے اعتبار سے یہ صحیح ہے، وہی اللہ کے نزدیک نیک ہے، نمازی ہے اور صائم ہے یا روزدار ہے اور حاجی ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. غضب تو اس بات کا ہے کہ انسان اگر حسن ظن رکھتے ہوئے کسی کی طرف نہ جائے تو اپنی طرف نہیں آتا. اگر یہ اپنی طرف آ جائے تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں کیا ہوں.
اس لیے کہ اس کے معاشرے میں زبانی بول، سماعت کان کے سننے کا عمل، آنکھوں کا دیکھنے کا عمل، اس کو خود کو پتہ ہوگا، نہ کسی یا صحیح ہے۔ اور اندرون کے جذبات اور خیالات اور مستقبل کے غلط خاکے بنانا، یہ سب اس کو پتہ ہوگا۔ اس لیے یہ سمجھ جائے گا کہ سب کچھ ہوں، نمازی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن اندر کیا ہوں۔ اور اس معرفت کے نصیب ہونے کے بعد اس نے اپنے آپ کو اسی خاکے میں رکھا تو سمجھنا کہ ہلاکت کے نقشے قریب ہے۔ اور اگر اس پر ندامت اختیار کر لی کہ نماز اندر رنگ نہیں لا رہی، اور جب اندر رنگ نہیں لا رہی تو باہر کا نقشہ مکاری کا ہوگا، دکھاوے کا ہوگا۔ حج اندر رنگ نہیں لا رہا تو باہر کا دکھاوے کا ہوگا۔ اس لیے یہ حقیقت ہے کہ اعمال صالحہ پر جو وعدے ہیں وہ صرف انسان کو جنت دلانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ انسان کو بنانے کے لیے۔ اور ان اعمال سے انسان نہیں بنتا تو معاف کیجیے گا، اعمال کے کرنے پر کوئی جنت کا وعدہ نہیں، اعمال کو صحیح کر کے اپنی ذات کو بنانے پر اللہ رب العزت کے جنت یعنی کامیابی کے وعدے ہیں۔ اور یہ ایک سوال بہت ہی گمبھیر ہے، ناکامی اور کامیابی کا سوال ہے۔ جی ہاں، اس لیے انسان ارد گرد جو کچھ بنا لیتا ہے، اگر خود بنا ہوا نہیں تو اس کا ارد گرد کا خاکہ سب بگڑا ہوا ہوگا۔ دکان اس کی بگڑی ہوئی ہوگی، ملازمت میں یہ بگڑا ہوا ہوگا، ڈرائیونگ میں یہ بگڑا ہوا ہوگا، پڑوسی کے اعتبار سے یہ بگڑا ہوا ہوگا۔ اس لیے کہ انسان کا وجود ہی معاشرے اور سماج میں چلتا ہے، اور اگر یہ اعمال صالحہ سے اندر اور باہر یکساں نہیں بنا ہوا ہوگا تو یہ انسان ہر جگہ بگڑا ہوا ہوگا۔ اور ہم کسی کی طرف کیا نگاہ اٹھائیں؟ اکثریت کے لیے دو رائے نہیں اس زمانے میں، کہ انسان کی اکثریت کے لیے دو رائے نہیں، اس لیے کہ زندگی کا ہر شعبہ گواہ دیتا ہے کہ انسان کتنا بگڑ گیا ہے۔ دودھ نہیں بگڑا، دودھ کہتا ہے اللہ نے جانور کے پیٹ میں سے گوبر میں سے نکال کر خالص دیا، گوبر میں سے نکال کر خون دیتے ہیں اللہ پیٹ میں سے۔ گوبر کی نجاست تو نہ چھوئی، لیکن دھوکہ دینے کی نجاست پانی ملا کر تم نے کر دی، چنانچہ دودھ گواہی دیتا ہے حضرت انسان تم بگڑا ہوا ہے، میں نہیں بگڑا ہوا۔ اس طرح ہر اشیاء معاشرے میں کلام اور دفاتر آپ جو بھی گنوا سکیں وہ سارے کے سارے شعبے، ساری اشیاء کہیں گی کہ ہم بعینی اپنے مزاج پر ہیں، اس لیے کہ ہم مکلف نہیں ہیں، ہمیں بننے اور بگڑنے کا ضابطہ نہیں دیا گیا، جیسے اللہ نے پیدا کر دیا ہم اسی سطح پر ہیں، لیکن ہم گواہ دیتے ہیں کہ انسان بگڑ گیا ہے۔ تو اس دور میں ایک مشاہدہ ہے، اس دور میں جو بھی آپ بگاڑ کا خاکہ گنوا سکیں، دھوکہ بازی، غیر دیانتداری اور جھوٹ، برائی کا تذکرہ برائی ہے، اس لیے بند کرو۔
لیکن کس کا مشاہدہ نہیں اور کون دیکھ نہیں رہا. ایک رائے ہے عوام کہ معاشرہ بگڑ چکا خلاص. لیکن اس سے ہٹ کر ایک اعتبار سے انسان اپنی طرف آئے, میں اپنی طرف آؤں, آپ اپنی طرف آئے, کہ جب سب کہتے ہیں دنیا بگڑ گئی تو جو بولنے والا ہے وہ بھی دنیا میں موجود ہے, تو تم اپنے آپ کو مستثنا کیوں کرتا ہے؟ تم اور میں اپنی ذات کو دیکھے کہ میں بنا ہوا ہوں یا بگڑا ہوا ہوں. آگے نظام کل میں انتشار ہوگا. جس کو مقدس نعمت سمجھتے ہیں وہ محبت غرض کی سطح پہ ہوگی, چاہے کتنا ہی تعلق مقدم ہو استاد کا شاگرد سے, شاگرد کا استاد سے, پیر کا مرید سے, مرید کا پیر سے. غرض کے جتنے تعلقات ہیں وہ سب تعلقات میں اندر بگڑا ہوا انسان کبھی تعلق میں صحیح نہیں ہوگا. ناممکن ہے اور قطعاً ناممکن ہے. اس لیے میں نے کہا یہ پہچان ہمارے لیے ہے کہ یہ نمازی ہے اور ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے, لیکن ہماری پہچان ہماری نماز کے اعتبار سے اس طرح ہو کہ نماز کے ذریعے میں کتنا بنا اور روزے کے ذریعے میں کیا بنا, حج اور زکوٰۃ اور دیگر اعمال صالحہ یا نیک اعمال کے ذریعے میں کتنا بنا, اس پر تجسس ہو, محاسبہ ہو. یہ انسان خوب یاد رکھیے اس سمجھ کو لیے ہوئے ہے کہ اللہ نے ان کے لیے شاید ارادہ کر لیا ہے کہ اس کو اللہ بنا دے, اور اگر یہ انسان اپنی ذات کی طرف نہ آیا تو سمجھنا کہ اللہ نے اس مسلمان کو چھوڑ دیا ہے, ہلاک ہو جا. اور اللہ یہ سمجھ دے دے جس کو اپنی طرف لوٹا لے اور اپنے وجود میں محاسبے کے اعتبار سے جھانک لے, جہاں سے سارے خیر اور شر اٹھتے ہیں. دل ایسا مرکز ہے, آپ کو ایک لمحہ خبر دیں گے کہ آپ اندر خراب ہیں, مجھے ایک لمحہ خراب دے گا کہ ایک لمحہ آپ خراب ہیں یا اچھے ہیں. اس لیے کہ دل کو اللہ نے وہ صفت عطا فرمائی ہے کہ وہ خود جس کا دل ہے اس کا بھی لحاظ نہیں کرتا. اگر یہ ہوتا تو معاف کیجیے گا سمجھ کی منزلوں پہ پردہ پڑ جاتا. اس لیے انسان کی تخلیق میں یوں نہ سمجھیں کہ کھڑکھڑاتی ہوئی مٹی سے بنا کر اس کے اندر وہ راہیں نہیں رکھی جس سے انسان پستی کو بھی نہ سمجھ سکے اور ترقی کو بھی نہ سمجھ سکے. ایک عجیب و غریب نظام بنایا ہے اللہ نے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو اعلیٰ پیمانے میں بنایا. یعنی اربع عناصر کے اعتبار سے جو کچھ صفات کہیں تو اس میں موجود. یہ مرکب ہے, یہ کائنات کی جڑ ہے. اس میں درندے کی بھی صفات ہیں, سرندے کی بھی صفات ہیں, چرندے کی بھی صفات ہیں, پرندوں کی بھی صفات ہیں, اور اس کے اندر ملکوتیت بھی صفات ہیں, اور اس کے اندر انسانیت کے بھی کمالات ہیں. لیکن ابھریں گے وہی جس پر یہ ہوگا. اسی اللہ رب العزت نے انسان کو اس کائنات کی جڑ بنا کر جو احکامات دیے ہیں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیا ہے, ان سب میں سے نکل کر انسان کو
اس معراج پہ پہنچنا ہوتا ہے جو اس کی انسانیت کی معراج ہے، اور اس حقیقت کو پہنچنا ہوتا ہے جس کو اللہ خود کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، یعنی میرا فرما بردار ہے، میرا غلام ہے، اور جس کو اللہ خود کہہ دے کہ یہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ ہر پڑوسی کہہ دے کہ سبحان اللہ کیا پڑوسی ہے، راہ گیر کہہ دے کہ کیا راہ پہ چلنے والا ہے، سودا خریدنے والا کہہ دے کہ کیا ماشاءاللہ تاجر ہے۔ درخواست دے کے اگر دفتر میں پہنچے تو درخواست والا کہہ دے سبحان اللہ کس درجے کا اچھا آفیسر ہے۔ غرض کے انسان کو اللہ وہ عزت دیں گے کہ ہر انسان اسی خاکے میں اس کو سہرائے گا اور پسند کرے گا۔ ایک بات الٹ کرو کہ پھر تواریخوں میں اہل حق کو رسوائی کیوں آئی؟ اور رسوائی بشر کی طرف سے ہوتی ہے اور ذلت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، رسوائی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ وَتُعِزُّ مَن تُشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تُشَاءُ، عزت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ذلت اللہ کی طرف سے۔ اگر دشمن حسد کی وجہ سے آپ کی برائی بیان کرتا ہوگا، خدائے پاک کی قسم آپ سچے ہوں گے، دل آپ کی تعریف کرتا ہوگا کہ میں خامہ کا رسوا کر رہا ہوں، حسد کی وجہ سے اس کو بدنام کر رہا ہوں، واقعی ورنہ حق پر۔ یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے کہ ابو جہل جس کا نام عمر تھا اور اس کا یہ بدترین لقب تھا جاہلوں کا باپ، ابو کہتے ہیں نا عربی میں باپ کو، آج تو عام ابو ہو گیا ہے، پھر تو باپ کہتے تھے سب کچھ تھے۔ تو ابو جہل کو کسی نے پوچھا کہ خدا اور خدا کے دشمن سچ بتا خلوت میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لائے یا باطل؟ تو کہا واللہ محمد جو لائے وہ حق ہے۔ دیکھا آپ نے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر مبارک کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ رات کو اٹھ کر دیوار کے قریب کھڑے ہو کر چپکے سے سنتا تھا، لیکن ضد ہے، اس لیے کہ جب انسان اپنی طرف نہیں آتا تو غیروں کی نکتہ چینی اور گلا اور غیبت پہ آتا ہے، اور جب انسان اپنی طرف آتا ہے یعنی ہم کو اللہ ہماری ذات کی طرف متوجہ کر دے اور ہم سب کچھ اعمال کرتے ہوئے کیا ہیں تو سمجھنا کہ اللہ نے ہمارے لیے ایسی منزل کھول دی جس سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ باتیں گزشتہ دور کی ہیں، یہ دور رسمی دور ہے، باتوں میں لطف اٹھانا، باتوں میں اپنے آپ کو جکڑ نہ دینا۔ جی ہاں، تقریر اگر دھواں دھار ہو تو تعریف ہے، معاف کیجئے گا، اتنا ہوش نہیں ہوتا کہ تعریف تقریر کرنے والے کے لیے موت بن جائے گی اگر اس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا۔ رخ سارے بدل جاتے ہیں، انسان کی رخ بدل جاتے ہیں، انسان اپنوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے کہ وہ بھی جو ہے ہلاک ہو جائے، وہ بھی ہلاک ہو جائے اور تعصبیت کی زندگی آ جاتی ہے۔ اس لیے انسان اپنی ذات کی خاکے پہ نہیں آتا کہ صداقت پہ جو کچھ ہو جائے، میں اس سے آگے پیچھے نہ ہوں، اس خاکے پہ نہیں آتا۔ اس لیے فیصلہ کیا کہ تو نمازی ہے،
بشر کے آگے، اللہ کے آگے اس وقت تو نماز ہی ہے جو قرآن اور حدیث میں کیا صفات نماز پیدا کر دیتی ہے، اگر تجھ میں پیدا ہو گئے ہوں تو اللہ کے لیے قریب نمازی ہے، ورنہ انسانوں کے سامنے نمازی ہے، اور انسانوں کے ساتھ کا نمازی، سامنے کا نمازی مقبول نہیں، معتبر نہیں۔ اس طرح سے دیگر جتنے احکامات ہیں اس میں انسان تجھ کو کہے گا کہ تہجد بھی پڑھتا ہے، جی ہاں، اور وہ یہ رمضان کے روزے بھی نہیں چھوڑتا، اور ان کے علاوہ رمضان کے بعد جو مہینہ سوال آتا ہے اس کے بھی روزہ نہیں چھوڑتا۔ یہ شہرت ہوگی، لیکن ان روزوں اور تمام احکامات کے ذریعے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے جو صفات پیدا ہو وہ نہ ہوئے ہوں تو اللہ تجھے نہ صائم کہے گا نہ نمازی کہے گا۔ بس ایک حقیقت ہے، اللہ ہمیں اس میں خوف عطا فرمائے، مجھے بھی خوف عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اس لیے معاف کیجئے گا، جب انسان بگڑتا ہے، سننا غور سے، تو ہر شے کو بنی ہوئی دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر شے کو بنانا اور بنی ہوئی، یہ دو چیزیں اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ مکان بنا لوں، کپڑے بنا لوں، فلاں چیز بنا لوں اور ایسی بنا لوں، یہ دو دھن میں پڑتا ہے، اور جب انسان اسباب کی دھن میں پڑ جاتا ہے تو یہ علامت ہے کہ اپنے بنانے میں وہ غافل بن گیا، اپنے بنانے میں غافل ہو گیا، مکان بنا مکینہ بنا۔ سبحان اللہ، لباس بنائے تقوی کا لباس نہ بنایا، کان کی صحت کو باقی رکھا، غلط سننا نہ چھوڑا، زبان پہ چھالا پڑ جائے بنانے پہ آ گیا، زبان جھوٹ بولتی ہے اس کو سنوارنے پہ نہ آیا۔ اور اس دور کا سب سے بڑا علیمہ ہے، یہ کینسر سے بھی خطرناک ہے، کینسر جہنم میں نہیں لے جائے گا، یہ چیزیں نہ جانے کہاں لے جائے گی۔ اس لیے انسان صرف اور صرف اپنی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ بڑے بھی جو کہلاتے ہیں وہ بھی پھنس گئے، اس لیے کہ عوام الناس کے چکر میں جب بڑا آتا ہے تو صفات میں چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب بڑے عوام الناس پہ چھا جائے صفات کے اعتبار سے تو چھوٹے ہدایت پہ آ جاتے ہیں۔ یہ اصول ہے، خوب یاد رکھیے اس بات کو، یہ فلسفہ نہیں ہے، ایک حقیقت ہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے جو خاتم النبیین ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ضرور کہا کہ ضرور لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، لیکن پہلے اپنی ذات کو آگے کیا ہے کہ تمہاری ذات یہ حقائق لیے ہوئے ہو، تمہاری ذات اگر بات بھی اس کی کرتے ہو تو یہ نیت ہو کہ یہ میرے اندر آ جائے، ورنہ تنقید پیدا ہوگی، مسلمان پہ اعتراض ہوگا، اور یہ سارے لوگ ایسے پھیل گئے ہیں کہ اگر دین کی محنت کرنے والا میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی اور جماعت ہو، علماء اور مفتیاں ہو، خوب یاد رکھے اس نے اپنی ذات کو سنوارا نہیں ہے اور اپنی ذات کو اندر اور باہر نہیں بنایا تو خوب یاد رکھیے یہ کوئی محنتیں کام نہیں آئیں گی، سب ضائع جائیں گی۔ اس لیے کہ انسان بنا ہوا اگر خواہشاتوں پہ غالب نہیں ہے اور مخلوق کی لالچوں پہ غالب نہیں ہے، جی ہاں، تو یاد رکھیے اس بات کو، جو بھی رہبر ہوگا اور وہ بنا ہوا نہیں ہوگا تو مخلوق میں پھنس کر ہلاک اور تباہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، تباہ ہو گئے اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو آپ پوچھئے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تمہاری کوئی تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ علماء اس کی شرح فرماتے اس کو جھڑک کے چپ کر دو، لیکن تجھے تعریف ہی لگتی ہے حضرت صاحب، اور عدد تو اندر خوش ہوتا ہے تو مارا گیا، اس لیے کہ تیرا ضمیر
उस चीज को चाहता है जिससे हुजूर ने जिसको पसंद न किया, फिर जाहिर का मकसद, जाहिर का खाका, तू जिसकी तारीफ करता है तो याद रख अंदर जमीर बिगड़ा होगा तो वो खुशामद होगी, काम निकालने के लिए होगी, जहां तारीफ नहीं होगी। गरज के इंसान का अंदर का बिगाड़ इंसान को खोखला रखता है। मौजू बहुत वजनी है, ये मौजू नहीं मैं छेड़ना चाहता और छेड़ना चाहिए। अमाल सालिहा का मौजू क्या छेड़ते हैं? इंसान को बुनियाद से उठाओ कि अगर तू किसी को कपड़ा पहना देगा तो जब तक ये फटेगा नहीं तुझे सवाब मिलेगा। अजीब बुनियाद की बात कर, यूं बात कर कि ये कपड़ा पहनाने में अल्लाह ने कपड़ा दिया है, मैं सारी जिंदगी एहसान नहीं जताऊंगा, ताना नहीं दूंगा, इसलिए कि अल्लाह देते हैं और तौफीक भी अल्लाह देते हैं, मुझे अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया, इस यकीन का तासुर नहीं होगा तो ये बातों से क्या रखा हुआ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद से उठाया है, यतलू आयातिन व युज़क्कीहिम, यतलू यकीन से उठाया है, यकीन से। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन जब यकीन से उठिए तो सुनिए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का अमल, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक शख्स हाजतमंद था, आपने इसकी हाजत पूरी की। आप फरमाते हैं तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया। वो कहने लगा हजरत एहसान तो आपका है कि नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से मैंने दिया, उसका माल था, उसने तौफीक दी, मेरा कोई कमाल नहीं। रिसालत के दायरे में यूं आता है, सुनो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो एहसान करे वो बंदे का एहसान नहीं मानता, शुक्र अदा नहीं करता तो अल्लाह का भी नहीं करता। ये दायरे रिसालत में है और इसकी तशरीह यही है कि एहसान करते वक्त यूं समझना चाहिए कि अल्लाह का दिया हुआ था और मेरे हाथ से दिलाया, देता सिर्फ अल्लाह है। याद रखिए जो हाथ बढ़ता है खुदाए पाक की कसम उसमें अल्लाह का अमर होता है। यहाँ इस तशरीह को हजरत जो है सुल्तान आरफीन बायजीद बुस्तामी ने भी यही कहा कि अगर तुझ पे कोई एहसान करे तो सुन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल कर, लेकिन आपकी तालीम पे पहले अमल कर कि ये एहसान मुझ पर अल्लाह ने किया, इसकी तौफीक अल्लाह ने इसको दी, फिर उस शख्स का शुक्र अदा कर। जी हाँ, आज आमाल को तज़किरे बुनियादों को छोड़ के किए जाते हैं। चुनाचे एक कपड़ा आपने दिया तो उसके अंदर ये इस्तज़ार हो कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दिया था और अल्लाह ने ही तौफीक दी, अपने आप को गायब कर दो और इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर दो। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा तेरा एहसान है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो शख्स जब भी मिलता तो पहले सलाम करते ताकि उस पर असर न पड़े कि मेरा एहसान है। इन्होंने बुनियादों को समझा था, तो जो बुनियाद को समझता है इसके वाज़ो तकरीर भी सही होते हैं, वरना बुनियाद को छोड़कर ऊपर अमारत की जब तकरीरें मेंबर पे होती है तो आवाम गफलत में पड़कर अपने नफों को खो देता। समझे? इसलिए जब इंसान सुनो, इंसान जाज़बियत और तलब के खाकों में नहीं होता तो वो बातों की रंगत और लुत्फ को उठाता है। कान की समात अच्छी हो, जी हाँ, और जब इंसान बना हुआ होता है तो सुनो, दोज़ख के तज़किरे में लर्ज़ना पसंद करता है, दोज़ख के बयान में डरना पसंद करता है। सुनिए, और जब बिगड़ा हुआ हो तो जन्नत की खुशखबरियों को चाहता है, जहां दोज़ख का तज़किरा हुआ तो कराहत होती है कि हमारी सेहत पे असर पड़ जाएगा। ये कैसा इंसान है कि जो डरा डरा के हमको रुला रुला के ठकाया, यानी सारे खाके बदल जाएंगे। और ये मार्फत सिर्फ और सिर्फ अपनी जात से हमको मिलती है, हमारी जात की तरफ हम जाते।
اچھے ہیں یا کتنے برے. سمجھ میں آتا ہے؟ اس لیے کہ مسئلہ اپنا ہے. یہ جتنے تعلقات ہیں یہ عارضی ہیں، وقتی ہیں. ماں کا تعلق آزمانے کے لیے ہے، باپ کا تعلق آزمائش کے لیے ہے. کہ ماں کے تعلق میں کیسا نکلا، سنا غور سے. باپ کے تعلق میں کیسا نکلا. بیوی کا تعلق عارضی ہے. جہاں شور مرا نکاح ٹوٹ گئی، خلاص دوسرے سے نکاح عدت کی میعاد پوری کر کے کر سکتی ہے. خلاص تعلق یہاں کا وقتی، سب عارضی. اس میں دیکھا جاتا کہ میں ماں کا ہوں اور میں باپ کا ہوں، کہ ابھی میرا نہیں بنا اور تو ماں باپ کا کیسے بن گیا. ماں باپ تو میں نے دیے، مامتا کے ساتھ اس کو رنگ کر ماں میں نے دی. باپ کو شفقت دی اور تجھے باپ دیا. تو جب تم میرا نہیں تو ماں باپ کا کس سے بن گیا؟ جی تعجب. اس لیے کہ جب تم اللہ کا نہیں تو ماں باپ میں بھی خود غرض ہوگا، کھوٹا اور مکار ہوگا. خدمتوں میں بھی یاد رکھ، وہ سمجھائیں کہ اب میرا نہیں بنا. اور اس کے بعد جو ترتیب، یعنی وہ جو دین میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، تو طریقے کے اعتبار سے تو ان کا نہیں. معاشرے میں اپنے جسم کے ظاہر خاکے کے نقل و حرکت میں تو میرے محبوب کا نہیں. اندر میں میرے تعلق کے اعتبار سے میرا نہیں. تو کیوں فیصلہ کرتا نہیں کہ تو کسی کا نہیں؟ تو کیوں فیصلہ کرتا ہے میں کسی کا نہیں؟ اور جو کسی کا اللہ اور رسول کا نہیں وہ جانور سے بدتر ہے. چاہے مفتی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے عالم ہو. ایک علم انسان کو عمل پہ ڈالنے کے لیے آیا ہے. اس لیے حضور فرماتے میں پناہ مانگتا ہوں اس علم میں سے جو نافع نہ ہو. اس لیے پہلی شرط حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے جو دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ انسانوں کو بناؤ. پہلی شرط یہ تھی یتلو آیاتہم، ان کو یقین کا تاثر آیات بیان کر کے اللہ کی عظمتوں کو بٹھاؤ، اللہ کے خوف کو بٹھاؤ، اللہ کے تعلق کو بٹھاؤ، اس کی معرفت کو بٹھاؤ کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی ہے. یہیں سے نقشے بنتے ہیں، سارے کیسز وہیں رجوع ہوتے ہیں، ادھر سے ہی چلتی ہیں. اگر اللہ میں نہ دیکھا تو انسان مخلوق میں دیکھے گا اور نماز پڑھتے ہی اندر مشرک ہوگا، غیر کا ہوگا، اللہ کا نہیں ہوگا. بنیاد سے اٹھایا. وَيُزَّكِّيهِمْ، فرمایا اس کا پھر تزکیہ کرو آپ کے طریقے کے دے کر. ان میں سے حسدوں کو نکالو، کینوں کو نکالو، بغض کو. وَيُزَّكِّيهِمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اس کے بعد علم آیا جناب، پھر علم آیا. اس لیے حضور فرماتے ہیں ہلاکت میں وہ شخص جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں ہلاکت میں وہ شخص دین کا علم ہے لیکن عمل نہیں ہے. خلاص تمام علماء آ گئے، عمل نہ آئے تو میں بھی آ گیا، آپ بھی آ گئے. بات عام ہے، منفرد بات نہیں کہ غیبت ہو جائے. اور صداقت کی بات کرنا یہ عین ضروری ہوتا ہے. اپنی نفس کو بھی سامنے رکھ کر اس کو بھی ملامت ہو. جی ہم تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت میں ہے جس کے پاس دین کا علم ہے. تو آپ کو پتہ ہے دنیا کا علم اس وقت پاکستان میں 70% نہیں ہے. ناخواندگی کا عالم 70% ہے. تو دین کا مسئلہ کیا ہوگا؟ آپ اسلام آباد سے جو سوالات لوگ اسلام آباد میں پوچھتے ہیں، میں حیرت ہوں کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ مسئلہ جانتا ہے. بڑے بڑے اسلام آباد میں پوچھتے ہیں کہ نیت کیسے کریں. اللہ اللہ اللہ، اتنا مسلم غافل. تو جب دنیاوی علوم میں جو انسان کے لیے ضروری کسی درجے ہے، پیٹ بھرنے کے لیے، لکھنے کے لیے، کوئی اسلام منع نہیں، اس میں 70% پیچھے. تو تم بتاؤ کہ دین کے علم میں یہ امت کتنی پیچھے ہوگی؟ آپ کہو گے کہ عربستان کے اندر، معاف کرنا، اللہ نے بہت سے ممالک میں گھمایا، جیسے ہم گئے گزرے ہیں وہاں بھی اکثریت علم میں ایسی گئی گزری. اللہ اکبر کبیرہ.
فرمایا کہ علم نہ ہو دین کا ہلاکت میں، جس کا مفہوم ہے اگر علم میں عمل نہیں ہے تو ہلاکت میں، اور عمل ہے لیکن اخلاص نہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ فرماتے اہل اللہ اس کی شرح میں کہ اگر عمل میں اللہ کے لیے اخلاص نہیں ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے مردہ پڑا ہوا، تو وہ بھی ہلاکت میں۔ پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے اگر اخلاص نہیں تو وہ خطرے میں۔ اخلاص کیسے آئے گا؟ جب بشر کا اثر لے گا اخلاص کبھی نہیں آ سکتا، بولے گا اس طرح سے لوگ واہ واہ کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، ہر چیز کا مظاہرہ مخلوق کی تعریف کرنے کے لیے ہوگا۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، بھولیے نہیں، بے دین سوٹ پہنے گا، بے دین میں نہیں کہتا، اللہ تعالی ہم سے سب اچھے، لیکن کوئی سوٹ پہنے گا سوسائٹی میں پوزیشن کے لیے پہنے گا، سننا داڑھی منڈوائے گا سوسائٹی میں پوزیشن کے لیے پائے گا، حالانکہ حضور کو مانتا ہوگا، دل نہیں مانے گا کہ داڑھی منڈوائے، کسی قدر تو حضور کی محبت ہے لیکن پوزیشن کا مسئلہ۔ لیکن اس سے خطرناک بات آپ کو بتاؤں، جب انسان اندر بگڑا ہوگا تو داڑھی بھی نیکوں میں عزت ملی اس لیے نیکوں کے لیے رکھے گا، جبہ بھی ہمیں عزت ملے وہ اس کے لیے رکھے گا، اس لیے کہ انسان جب اندر بنتا ہے تو مخلوق کے اثر کو ذبح کر دیتا ہے، اور جب مخلوق کا اثر نہ ہو تو ریاکاری سے پاک ہو جاؤ گے، اور جب تک کہ مخلوق کا اثر ہے تو ہر تقریر کرنے والا، ہر دعوت دینے والا، سنیے، اور ہر قاری قرأت پڑھنے والا، جب اندر مخلوق کا تاثر ختم نہیں ہوگا تو سب کچھ مخلوق سے شہرت لینے کے لیے کرتا ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ قاری جب قرأت پڑھتا ہے، سنیے قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، تو آتا ہے کتابوں میں کہ جیسے مالک اپنی لونڈی کا گانا سنتا ہے منہمک ہو کر، اس سے بڑھ کر اللہ جب اخلاص کے ساتھ قاری قرأت پڑھتا ہے خود اس کی قرأت کو سنتا ہے، لیکن جب یہ مخلوق سے شہرت لینے کے لیے قرأت پڑھتا ہے تو یوں آتا ہے کتابوں میں کہ اس جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا، جو وہ گڑھا جو خود دوزخ اس گڑھے سے کئی مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے دوزخ میں، کہ تو نے مخلوق سے شہرت لینے کو ہے۔ جی ہاں، اس لیے حفاظ کا کتنا بڑا درجہ ہے سن لیجئے، لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محقق ہیں، فرماتے ہیں یاد رکھ حافظ، تجھے یہ خبر ملی ہے کہ پڑھتا جا اور درجہ بلند کرتا جا، تو اتنا ہی درجے بلند کرے گا جس کا کہ تو نے تاثر اور عمل لیا ہوگا، ورنہ قرآن محشر میں تیرے سینے سے سلب کر لیا جائے گا، اتنا ہی پڑے گا۔ فرماتے ہیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، مجھے قاری کی پڑوس میں نہ رکھنا، اس لیے کہ مجھے ایک نماز کہیں فوت ہونے پہ ذلیل کرے گا۔ سفیان ثوری نے بھی یہی لکھا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے، اکثر قاری فاسق ہوتے ہیں، قاری فاسق جس کا درجہ اتنا اونچا کہ اس لیے کہ ان کی خوش اعلانی مخلوق سے شہرت چاہتی ہے۔ لیکن تو یاد رکھ اس بات کو کہ قاری تو پھنسا، لیکن تو نے قرأت سنتے وقت یہ تاثر لیا کہ کیسی آواز ہے اور اس پہ فرقتا ہوگا تو تو بھی مارا گیا، تجھے یوں کہنا پڑے گا کہ یہ آواز اس کی کمال نہیں، اللہ نے دی ہے، اس کا کوئی اس میں تصرف نہیں ہے۔ اگر سننے میں تو نے توحید کو نہ لیا تو یہ قرأت پڑھتا ہے وہ تو ہلاک ہوا، اور تو نے تاثر اس کی قرأت پر اللہ نے دیا نہ لیا تو سننے والا تو بھی اندھیرے میں پھنس گیا۔ بنیاد اٹھائی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور توحید کی شرح ایسی جامع کی اور ایسے جام پلائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام اپنی بنیادوں میں مضبوط ہو گئے، اور ہم ایسے کھوکھلے ہیں جس کی بنیادیں ہیں، بنیادیں لفظی ہیں، صرف لا الہ الا اللہ۔ جو بنیاد ہے وہ ہمارے دل کی بنیاد نہیں بنی، جس دن دل کی بنیاد بن جائے گی تو اس وقت ہم ننگے بن کر رہ جائیں گے کہ آج تک ہم کیا تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کو پوچھئے،
اپنی زندگی کے ذرا سے تغیر میں وہ حیران ہوتے جاتے تھے. چنانچہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق کی بات نہیں، ہمارے بڑوں کی زندگی ہمارے لیے رہبری ہے. کون سے بڑے؟ صحابہ کرام. جو بنے ہوئے ہیں وہ بڑے ہیں، جو بنا ہوا نہ وہ کوئی بڑا نہیں ہمارا. نہ میں آپ کا بڑا ہوں نہ میں آپ کا بڑا ہوں، نہ آپ میرے بڑے ہیں. جی ہاں، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی مسئلہ شریعت کے خلاف ہو تو دیوار کے ساتھ مار دینا، دیوار کے ساتھ مار دینا. چنانچہ حضرت حنظلہ مدینے کی گلیوں میں کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گیا. صحابی کیا کہتا؟ منافق، میں منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. کہا خدا خیر کرے حنظلہ، کیا بات ہے؟ کہا دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم خدمت میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ عجیب ہوتی ہے، اور ہمارے اندر کے احوال جو اچھے ہیں وہ بہت بلند ہو جاتے ہیں، لیکن جب گھر پہ پہنچتے ہیں تو اس میں فرق آ جاتا ہے. ابوبکر صدیق نے کہا بھائی اس کا اثر تو مجھ پہ بھی ہے، چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. جب بات کی تو آپ نے کہا جو میری خدمت میں رہتے ہو اس وقت تمہارا دل کا احوال ہے وہ باقی رہے تو فرشتے راستوں میں تمہارے مشافہ کرے. یہ کہا اے حنظلہ گاہے گاہے، یہ ان کا تنزل نہیں تھا، یعنی دل کا بدل جانا نہیں تھا، تنزل نہیں تھا، تغیر بھی نہیں تھا. جو منزلیں تھی اس میں تھوڑا فرق تھا. جیسے کہتے ہیں نا کہ زبان کا لطف باقی رہا لیکن آج کچھ کھانے میں لطف کم آیا. جی ہاں، کچھ ایسی نوعیت کا خاکہ تھا لیکن ہمارے اندر کے خاکے سب بدل ہی جاوے. نفاق پر طبیعتیں آ جاوے، صداقت پر طبیعت نہ آئے، تعصب پہ خاکے آ جاوے، جی ہاں انصاف سے طبیعتیں ہٹ جاوے، سب کچھ ہو جاوے. پھر غضب یہ کہ اپنے آپ کو صحیح سمجھنا. یہ علامت ہے کہ اللہ نے ہدایت کیسے کیسے طبقوں سے کھینچی ہے اور کس کس طرح سے کھینچی. اس لیے میرے پاس ایک شخص تشریف لائے، یوں کہنا پڑے، عالم بھی تھے، غالباً مفتی بھی تھے. ابھی چند مہینوں کی بات مجھے کہنے لگے رو کر دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرما. میں نے کہا آپ بھی دعا کیجیے کہ میرا بھی ایمان پہ خاتمہ ہو. کہا اس لیے کہ میں نے دو بزرگوں کو دیکھا عالم میں شہرت رکھتے تھے، ایک بزرگ کا انتقال ایمان پہ نہ ہوا، ایک کا ایمان پہ ہوا. بہت رونے لگے. میں نے کہا حضرت میرے بھی یہ دعا، اس لیے کہ انسان جیسا ہوتا ہے اسی سطح پہ اس کی موت ہوتی ہے. ظاہر کے نقشے پر موت نہیں ہوگی کہ یہ نمازی ہے، ظاہر کے نقشے پہ موت نہیں ہوگی کہ یہ حاجی ہے یا مفتی ہے مولوی. اندر سڑا ہوا ہے یا نور ہے، بنا ہوا ہے. کمی پہ استغفار رونا ہے، خلوت میں اللہ سے کہنا ہے اللہ میں بگڑا ہوا ہوں، مانگ میں تیری کیا مانگ ہے، سب بنا دے، جو جائز ہے وہ مانگ کو رکھ، لیکن مقدم یہ کہہ کہ مجھے بنا دے، مکان بنا دے، کپڑے بنا دے. وہ جائز اور اس کی حدود میں ممانعت نہیں ہے لیکن مقدم نہیں ہے. مقدم تیری ذات ہے کہ تو مانگ اللہ مجھے بنا دے. یہ اہل علم کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اللہ علم کو نافع بنا دے، نافع کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اس سے عمل پہ ڈال دے، عمل والے کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اس کو اخلاص میں ڈال دے، اخلاص والے پہ لازم ہوتا ہے کہ اخلاص کو باقی رکھ دے موت تک. بس آگے سے جب انسان بگڑتا ہے تو پتہ ہے غلط طور سے حضور کو استعمال کرتا ہے. بڑے شفاعت کرنے والے ہیں تو اہل نظر تو بن جا، تجھے پتہ چل جائے. میں نے کتابوں کو دیکھا، الہ الا اللہ نے بتایا ہے کتابوں میں سارے مسلمان کے قبرستان عذاب میں مبتلا ہے. اہل اللہ نے اپنی کتابوں میں بتایا کہ فلاں قبرستان میں سب کے سب عذاب میں مبتلا. کون؟ سب مسلمان. اللہ رحم فرمائے پروردگار اعظم. جی ہاں، اور کئی واقعات قبر کے اہل اللہ نے بتایا ہے کہ فلاں مسلمان کی قبر میں یہ عذاب ہو رہا ہے، فلاں کی عذاب میں یہ ہو رہا ہے. لیکن جب انسان ایک
حقیقت پہ نہیں آتا، اپنی طرف نہیں آتا، تو فیصلہ دل کرتا ہے کہ ڈوبا ہوا ہے، پھر غلط آثار کرتا ہے کہ محمد ہے تو کیا غم، اللہ اللہ اللہ، اور ایسا ڈھینگ پن ہے دوستو بزرگو۔ جی ہاں، لیکن تجھے پتا ہے تو اپنی نفس کو نہیں پہچانتا، اس لیے اللہ کو نہیں پہچانتا۔ نفس کو پوچھ لے تو بے احتیاطی ایک رتی برابر بھی نہیں کرتا۔ جب بندر روڈ عبور کرتا ہے، جس کو آج جنا صاحب کا روڈ کہتے ہیں، تو کتنا چوکنا ہو کے عبور کرتا ہے۔ مچھلی کھاتا ہے تو کانٹے کا کتنا خیال رکھتا ہے، جنگل میں نکلتا ہے تو سانپ کا کتنا خیال رکھتا ہے، اندھیرے میں نکلتا ہے تو پتھر سے۔ تو کس چیز میں تو محتاط نہیں، کس چیز میں تو چوکنا نہیں؟ دھوکہ دیتا ہے اللہ کو صرف دین کے بارے میں کہ حضور شفاعت کرنے والے ہیں، اللہ رحیم ہے، کہ تو دیکھ لے میں نے قرآن میں کہہ دیا ہے میں کس کے لیے رحیم ہوں اور کس کے لیے قہار ہوں اور کس کے لیے جبار ہوں، تو دیکھ لے۔ سب کو، کسی کو چھوڑا نہیں ہے، نہ اجتماعیت کو چھوڑا، قرآن نے منفردیت کو دیکھا، یعنی منفردیت کو چھوڑا، سب کو بتا دیا کہ میں کس کے لیے رحیم ہوں اور کس کے لیے قہار ہوں اور کس کے لیے جبار ہوں۔ اب میرا قرآن بدلنا چاہتا ہے تو تیری مرضی کی بات، لیکن تو یہ سمجھے کہ نقطے پر میں نے بخش دیا تو تو اس کی شرح کو نہیں سمجھتا، تو اس کی شرح کو نہیں سمجھتا۔ جی ہاں، میں اس کو سمجھتا ہوں۔ کبھی تو یوں سمجھے کہ فواہشاں نے، سننا غور سے، فواہشاں نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی، ٹھیک ہے، حقیقت ہے۔ تو کہتا ہے مجھے بھی نقطہ نواز بخش دے گا، لیکن تجھے کچھ پتا ہے کہ نقطہ تیرے پاس آیا تھا، لیکن فواہشہ کو پوچھ، اس نے کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا، اپنی ذات پہ ظلم کیا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے گناہ کر کے اپنی ذات پہ ظلم کرنا، اور ایک ہوتا ہے لوگوں پہ ظلم کرنا، وہ تو کبھی اللہ معاف ہی نہیں کریں گے، لیکن وہ اپنی ذات پہ ظلم۔ اخلاص کا ایک کام ہو گیا لیکن بدنام ہو کے بخشش ہوئی۔ رضی اللہ تعالی عنہ نہ کہا کہ سیدہ فاطمہ اور حضرت حاجرہ اور ہماری ماں طیبہ و طاہرہ عائشہ، بلکہ ایک فائشہ، قیامت تک اس کو فائشہ ہی کہا جائے گا۔ میں نے تجھے اس ذلت کے ساتھ بخشش کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، اعجاز کے ساتھ میں نے کیا تھا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی محنت اٹھائی، یقین کی، اعمال کی، تو دیکھ لے ان کی صحابیہ کا انتقال ہوتا ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ، تو تجھے اس زمین کا خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا تھا، ہم نے اس کو کچھ نہ دیا۔ فائشہ کا قیامت تک حدیث میں اس کو فائشہ ہی کہا جاتا ہے، اور آج بھی کسی نے اس کی بخشش پر کوئی لقب نہیں لگایا۔ بات کو سمجھ، نقطہ ہاتھ پڑتا نہیں سب کے، شاید نقطہ تو نقطے کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو کل کے لیے پیدا ہوا ہے، تو کل کے لیے پیدا ہوا ہے کہ اس دنیا میں اندر اور باہر بھی عابد بن جا، اندر اور باہر بھی ذاکر بن جا، اندر اور باہر بھی خلیق بن جا، شکل انسانی ہے تو صورت انسانی لے، تجھے اللہ بنا چکے ہیں، تیرا بننا باقی ہے، تجھے صلاحیت استعداد دے کے بنا چکے، مرکب اب احکامات الہیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے کے بننا باقی ہے، کہ باقی سوال کچھ نہیں ہے۔ 2 پیسے کمانا تیرا کمال نہیں ہے، میرے حکم کو توڑ کے نہ کمالنا یہ کمال ہے۔ تیرا کھانا جانور سے مساوات ہوگا، اگر میرے محبوب کے طریقے پہ کھانا نہ کھایا، ٹیبلوں پہ کھایا، کھڑے کھڑے کھایا، سر ننگے کھڑے کھڑے گھومتے گھومتے کھایا، تو یاد رکھ تم انسانی زندگی مرتب اللہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیدا کرنے والے ہیں، تو اپنے عقل کی دخل کو نہ رکھ، یہ عقل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جیسے چاول میں چھلکا جڑا ہوا ہے، اس طرح نفس جڑا ہوا ہے، اس کو الگ کر تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ انسان کس کو کہتے ہیں، کہ معیار انسانی کلام سے بھی سمجھ میں، اس لیے ابو حضرت مولانا روم فرماتے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے بیٹھ کر وقت ہونے کے لیے آیا، تو ہم ظاہر میں فتوے میں نمازی ہیں، فتوے میں مفتی ہیں، فتوے میں پیر ہیں، فتوے میں قاری ہیں، فتوے میں حافظ ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے میں ہم کیا ہیں؟ وہ اندر کا ضمیر ہے، اندر کی بناوٹ ہے، ظاہر و تین یک ہو تو یاد رکھ تو یہاں مخلوق کے فیصلے میں تو بچ جائے گا، اس کے فتوے میں، لیکن اس کے فیصلے میں نہیں بچے گا۔
جی ہاں، اس لیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمالوں کو اور دلوں کو دیکھتا ہے، جسم کو نہیں دیکھتا، جی ہاں نہیں دیکھتا، یہ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں، جو ذات ہمارا سرمایہ ہے اور وہی قبر میں جائے گی، وہ ذات بنی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، باقی ساری ذاتیں چھوٹ جائیں گی اور باقی اسباب کی ذاتیں مٹ جائیں گی، ورثہ کو دی جائے گی، اور جو ورثہ ہے وہ چھوٹ جائیں گے، تو اکیلا جائے گا، تجھے دیکھا جائے گا۔ سنو آخری بات، تجھے نہ اب نماز کا پوچھا جائے گا، نہیں، قبر میں نہ نماز کا پوچھا جائے گا، نہ روزے کا پوچھا جائے گا، نہ حج کا پوچھا جائے گا، مجمل حساب لیا جائے گا کہ مجمل دیکھ لو، یہ مجمل میں کھوٹا نکلا تو سمجھنا نماز میں بھی کھوٹا ہے، حج میں، ہر چیز میں کھوٹا ہے۔ اس لیے ایک سوال پوچھیں گے، کون تیرا رب ہے؟ کون تیرا اللہ نہیں پوچھیں گے، ہاں کون تیرا رب ہے؟ پرورش کا یقین کس پر تھا؟ عزت کا یقین کس پر تھا؟ ذلت کا یقین کس پر تھا؟ موت کا یقین کس پر تھا؟ بیماری کا یقین، جتنے بھی احوالات، مصیبت، دکھ میں تو نے رب کو دیکھا یا اور کو؟ ایک جواب یہ پوچھ لو، اور نماز پر یہ نہ پوچھو دین تیرا کون سا ہے، یہ کہے اسلام تو سمجھنا کہ اس نے اسلام کو اپنایا ہے، وہی جواب دے سکے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بارے میں کچھ نہ ہو، وہ شبی مبارک آگے وہ پہچانے گا جب اس کا دل پہچانتا ہے۔ جس نے محبت سے حضور کو پہچانا اور غلامی سے پہچانا، جی ہاں، اور ادب سے پہچانا اور عظمت سے پہچانا اور خاتم النبیین کے اعتبار سے پہچانا، وہی پہچان سکے گا۔ اور جو ہے ادب سے نہیں کہیں گے فرشتے، اور بے ادبی سے بھی نہیں کہیں گے، اس انداز سے کہیں گے کہ آدمی جان جائے کہ کون سی ہستی ہوگی، نہیں، یہ کون اس کی شبیہ بتائیں گے۔ بس یہ تین مجمل سوال پر سارا کا سارا زندگی کا خاکہ کھل جائے گا، اور یہاں فیصلہ ہوگا کہ مجمل میں کھوٹا ہے۔ سیدنا عثمان اللہ تو فرماتے قبر میں تو پکڑا گیا تو آگے منزلیں بڑی سخت ہیں، اور اس پہ اتنے روتے تھے۔ کون؟ صحابی، ثالث الخلفاء والراشدین، تاج العلمان عاملین، جامع القرآن، ذی النورین، شہید، بلکہ عصر مبشرہ میں اتنے بڑے مقدم مقام رکھنے والے قبر کو دیکھ کے اس لیے روتے ہیں کہ اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اگر پیدا کرے کے بغیر گئے تو کسی نے پوچھا داڑھی تر ہو جاتی کہ یہ منزل میں اگر سوالوں میں پاس ہو گئے تو آگے خیر ہے، ورنہ آگے خیر نہیں۔ بس میں بھی اس سے آؤں، تم بھی آؤ، بڑے بڑے واضح تقریروں پہ نہ ہو کہ جو روٹی کھلائے گا اس کو جنت مل جائے گی، نہیں نہیں، جو روٹی کھلا کے احسان جتائے گا وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ قرآن تک جو یہ استظہار کا کہ میں نے روٹی کھلائی یہ حرام ہے، اللہ تو نے روٹی دی اور تو نے مجھے توفیق دی، جی ہاں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے کھلایا، نہیں، اس کو بھی سمجھ اللہ نے اس کو توفیق دی، مجھے روٹی کھلایا، اس لیے دعا کرو اللہ جزائے خیر۔ تو اللہ کو چھوڑ کے جب آتا ہے تو محمد ہاتھ نہیں آئیں گے، جی ہاں، بنیاد اللہ ہے، اللہ کو پکڑ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ملیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی ہاں، ظاہر اور باطن بن جائیے۔ مانگ میاں، کل موت تیرا فیصلہ کرے گی کہ تم کیا ہے، کل موت کے وقت ہی پتہ چل جائے گا کہ تم کیا ہے۔ جی ہاں، آج تجھے ڈھیل دی گئی ہے کہ تو صاحب سمجھ جائے، کل مشاہدہ دیا جائے گا۔ جیسے سکرات آئی، سنو، کامیاب دیکھے گا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ کامیابی کا قبر سے پہلے سب غائب ہو جائے گا اور غیب سامنے آ جائے گا۔ جو بنا ہوا ہوگا وہ تڑپے گا، جلدی روح نکل جائے، بگڑا ہوا کہے گا کہ کسی صورت سے روح نہ نکلے۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ خدا ہمیں وہ درد دے جس درد کو اللہ پسند فرماتے۔ اے اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو ہمیں بنا نہ دے اور تو ہم سے راضی ہو جائے۔ درود شریف پڑھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔